اچھا عوام کے ساتھ ساتھ اب میں عوام میں ذرا سیگریگیشن کر دوں گی، مرد حضرات ایک طرف، خواتین ایک طرف۔ اب اگر میں یہ سوچوں، ابھی تو میں نے آپ کی تعریف کر دی، لیکن اگر میں آپ کو سوچوں، ہم ججمنٹل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب مردوں کو ہم کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے زیادہ دوستی جو ہے وہ مرد حضرات سے ہی رکھتے ہیں، گھر میں اتنا ٹائم نہیں دیتے، ان سے زیادہ مطلب لائک کیا کہتے ہیں اسے، نکتہ چینی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بہت ساری ایسی ہیڈنگز ہیں جو ہم نے مردوں کے ساتھ فکس کی ہوئی ہیں، ان کی طرح غصہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، نکتہ چینی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، چیخنے چلانے والا کوئی نہیں ہوتا، میخ نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا، مطلب لائک دوستوں میں ہر وقت گپے لگانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جاب کے علاوہ جب ان کو ریلیکسیشن چاہیے تو سب دوستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، فیملی کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو بہت ساری برائیاں ہم لیبل کر دیتے ہیں مردوں کے ساتھ، اسی طرح خواتین کے ساتھ بھی بہت ساری برائیاں کہہ لیں، یا بہت ساری ان کی نشانیاں کہہ لیں کہ بہت زیادہ بولتی ہے، او ہو عورت ہوگی، گاڑی ذرا صحیح نہیں چلا رہی ہے، گڑبڑ ہے، پیچھے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو او ہو عورت ہوگی، بڑی جذباتی ہوتی ہیں، فوراً ٹپ 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 آنسو گر جاتے، تو ہاں 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 عورت ہی ہوگی بھائی۔ بچوں کی کبھی کبھار بلا وجہ حمایت لینا، ہاں تو امائیں تو کرتی ہیں نا یہ کبھی کبھار، آئے میرے بیٹے کو کیسے ڈانٹ دیا آپ نے، آئے میری بیٹی کو کیسے ڈانٹ دیا آپ نے، اور ان کو پوچھ کر کے نا، مطلب کبھی کبھار جب نہیں بھی کرنا چاہیے تو امائیں بدنام ہوتی ہیں، یعنی خواتین بدنام ہوتی ہیں، تھوڑی کائنڈ ہارٹڈ ہوتی ہیں، تھوڑی کبھی کبھار لوگوں سے الو بھی بن جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتے ہیں، جیلسی کا عنصر خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں عورتوں کے ساتھ لیبلڈ ہو گئی ہیں، لگا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو چیزیں لیبلڈ کر دی گئی ہیں، سیگریگیٹڈ ہو گئی ہیں مرد اور عورت کے حوالے سے، ہوتا یہ ہے کہ کبھی ان چیزوں میں ہم جو خوبیاں ہیں مرد کی ہو یا عورت کی ہو، وہ خوبیاں کہیں پیچھے چھوڑاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بہت ساری خوبیاں اگر آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے تو بہت ساری چیزوں کے حل جو ہے وہ گھر کے بچے بھی نکال لیتے ہیں، گھر کے میاں بھی نکال لیتے ہیں، بیوی بھی نکال لیتی ہے، بزرگ بھی نکال لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں نا، مطلب خواتین کو صنف نازک تو کہتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو یہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہیں خواتین۔ ان ساری مذاق مستی اور لیبلنگ کے پیچھے کبھی کبھار ہم خواتین کی خوبیاں جو ہے نا ان کے اوپر بادل چھا جاتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو آپ سوچیں، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوں ایز اولاد تو آپ کی اماں آئی ہوں آپ کو بچانے کے لیے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کبھی آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوں ایز ہسبینڈ تو آپ کی بیوی آپ کو بچانے آئی ہوں؟ اور کیا بھائیوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ پھنسے اور اماں بس ڈانٹ پٹنے کی بس یہ ایک پیک پر ہے کہ آپ کی بہنیں آئی ہیں آپ کو بچانے؟ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ملٹی ٹاسکنگ بنایا، اور اسی لیے وہ ایک چیز کے حوالے سے وہ کئی زیادہ چیزوں کے حوالے سے ایک ساتھ سوچ سکتی ہیں، ان کے دماغ میں بہت سارے کھانے ہیں الگ الگ چیزوں کو لے کر۔ اور شاید کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، خواتین کو کم پڑھاتے، مگر جب بھی امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہوتے ہیں سو آپ نوٹ کریں کہ اس کے جو حل ہیں وہ خواتین ہی نکالتی ہیں، چاہے وہ گاؤں گوٹ ہی کیوں نہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بزرگ عورت کو حقہ پیتے ہوئے کبھی کبھار بیٹھی ہوتی ہے، ذرا بزرگ ہوتی ہے اور اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس سے مشورے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر فیملی میں، جیسے لائک میری فیملی میں میری دادی جو ہیں ان سے بہت مشورے کرنے آتے تھے لوگ۔ تو آپ کے گھر میں بھی، آپ کے آس پاس بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نہ کوئی ایک ایسی عورت ہوگی جو بڑی سمجھدار واقع ہوئی ہے، اور ہر کوئی اس سے جا کے مشورے لیتا ہے، سنیں اب میں کیا کروں، اب میں یہاں پھنس گئی ہوں یا میں پھنس گیا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ والی جو خواتین ہیں یہ آپ کی زندگی میں ضرور ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل میرے گھر میں میری امی تھی، میری امی سے بہت سارے لوگ مشورے لینے آتے تھے، اور اس سے اوپر جنریشن میں میری دادی تھی۔ تو آپ کے خاندان میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے دوستوں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی خاتون ہوتی ہیں جو ہر مسئلے کا حل نکالتی ہیں جب بھی کوئی کہیں پھنستا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویسے تو آدمی ہوں گے بڑے مضبوط نظر آتے، لیکن ان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے زندگی میں یا اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو یہ بہت جلدی اپنی ہمت ہار جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے آپ کو سپورٹ دینے کے لیے آپ کے گھر کی عورت ہوتی ہے، جو آپ کے اعصاب جو ہے نا جب وہ جواب دے دیتے ہیں تو وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ آپ کو سنبھالتی ہے، آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، آپ کو چھوٹے چھوٹے کبھی
छोटे छोटे बेवकूफ़ी के, कभी छोटे छोटे मीडियम और कभी बहुत अक्लमंदी के मशवरे दे जाती है और आप हैरान रह जाते कि ओ माय गॉड, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था, ये तो इन्होंने मेरी हेल्प कर दी, ये तो मेरी अम्मी ने, मेरी बहन ने, मेरी बीवी ने, मेरी बेटी ने मेरी हेल्प कर दी। सो जो हमारी ख़वातीन हैं वो, मैं तो कहती हूँ बड़ी जुगाड़ू है भाई, क्या क्या हल निकल आते हैं उनके पास, क्या क्या मशवरे नहीं मिलते आपको अपनी अनकरीब, अपनी करीबी ख़वातीन से। सो आज कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको मैंने एनालाइज़ किया, उनसे मिलकर बात करके कि इनके पास बहुत चीज़ों के हल निकल आते और वो प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में उन्होंने किस तरह इम्प्लीमेंट किया इस टैलेंट को। ये टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता, ये टैलेंट बड़े कम लोगों के पास होता है, लेकिन जिसके भी पास होता है आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, आप एनालाइज कर लेते हैं कि यार इससे मशवरा लेना चाहिए, ये समझदार नज़र आती हैं, इनसे पूछे जाके कि इस चीज़ का क्या हल है। आइए एक छोटी सी ब्रेक के बाद, आपके अंदर अगर ये टैलेंट मौजूद है और आपको नहीं पता तो कुरेदिए उससे, पता लगाइए क्या आप जो सेलिब्रिटीज़ हमारे पास आने वाली है वही टैलेंट आपके अंदर भी है। यानी कि क्या था हमारे स्लोगन टॉपिक में, तो भूल ही गए बातों बातों में। हाँ, ये बिगाड़ती नहीं है, ये संवारती है। तो आइए कुछ संवारने के लिए आज का शो देखिए।